گاہیں گرا دی جاتی اور صلوات گرا دیے جاتے. صلوات ہر معنی مانے گا کیا ہے وہ جو گرا دینے ہیں. یہودیوں کا عبادت خانہ جو ان کی مسجد ہے نا ان کو کہتے ہیں صلوات. یہ ایک ہی ہے قرآن. اب ضد کرے قرآن باقی سارے قرآن بہادر دعا یہاں کا مانا یہ کوئی بات ہے. اسی لیے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اور کثرت سے استعمال کوئی کرینہ نہیں کہ بہت جگہ یہ مانا آیا. موقع دیکھو کہ یہاں کیا لغات دیکھو کہ ہے مانا کہ نہیں. بے شک ایک ہی بار آیا. اب ایک دوسرا مقام پڑھوں گا جو اس سے بھی زیادہ ہے. ہر جگہ قرآن میں اصحاب النار کون ہے؟ آگ والے دوزخی. مگر ایک جگہ اصحاب النار اللہ مانا ہی بدل گیا. دوزخی نہیں دوزخ کے نگران فرشتے جو وہاں سپرنٹینڈنٹ سپاہی ہیں اس کا جہنم. ایک ہی جگہ قرآن. اب ان سے پوچھیں کہ ہر جگہ تو دوزخی ہیں جو جل رہے ہیں یہاں کا مانا بدل گیا. تمہارے باپ کی مرضی ہے. قرآن جیسے بیان کرے گا ماننا پڑے گا. اپنی مرضی تو نہیں چلے گی. اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہے. یہ ہر جگہ وہی مانا ہے مگر یہاں کہتا کہ نہیں یہاں نہیں وہ مانا. وما جعلنا یہ 29واں پارہ ہے سورہ المدثر. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. یہاں کہا بھی حسر کے ساتھ ہے کہ ہم نے تو آگ والے صرف فرشتے بنائے. اس سے تو پتہ لگ گیا اگر یہ ان کے معنی لیں تو کہیں انسانوں نے تو کسی نے دوزخ نہیں جانا. دوزخ میں تو فرشتوں نے جانا. لکھا کہ ہم نے صرف فرشتوں کو آگ والے بنایا. مگر یہاں آگ والے جو آگ میں جلنے والے نہیں نگرانی کرنے جلانے والے جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کا عملہ صرف ایک جگہ. ورنہ پورے قرآن میں جس میں حاجی پیر اللہ صاحب دو مثالیں دے دی صلوات سورہ حج سے اور یہ مدثر سے. ان کو دکھائیں کہ یہ کسی جگہ اور معنی میں آیا ہے یہ اس کے علاوہ. تو یہ کیا ہوا کہ یہ کیا ہوا جی بار بار یہ مانا اور یہاں یہ مانا. یہ کوئی بات نہیں. دلیل بتاتی ہے کہ یہاں کیا مانا ہوگا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف بات ہے قرآن اترنے سے پہلے سینکڑوں سال سے دعائی ملی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گیا. جھوٹی بات ہوتی قرآن مشکوک باتیں کیوں کہتا. صاف کہتا کس کو لیے پھرتے ہو زندہ آسمان پر گیا. اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ ایک عام بات نہیں. نبی فوت ہوئے یا زندہ کچھ نہیں بگڑتا. اس سے تو قیامت آئی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں اپنے باپ کے پاس جا کر دائیں طرف بیٹھ گیا. وہ خدا تھا اپنے باپ کے پاس چلا گیا. سارا جہان تباہ ہو گیا. آدھی سے زیادہ دنیا کرسچین ہے اور ان کے پاس یہی ہے کہ بن باپ پیدا ہوا آسمان پر چڑھ گیا اور مردے زندگی اور کوڑی کر دے. اس کے بعد خدائی میں کیا رہ گیا. کوڑیوں کو ٹھیک کیا اندر خدا نہیں تو اور کیا. ایسی تین باتیں ہیں جس سے یہ سارے تباہ ہو. اتنے پڑھے لکھے ہیں عیسائی مگر مغالطہ لگ گیا. کہتے باپ کوئی نہیں. کبھی ایسا ہوا کہ بن باپ. اور یہ کہتے ہیں آسمان پر چڑھ گیا. کوئی چڑھا. اس لیے اگر یہ باتیں غلط تھیں تو قرآن پاک نے کیوں دوبارہ وہی ڈوز دے دی جیسے مسلمان بھی تباہ ہو گئے. تو واقعی چڑھ گیا. صاف کہتا کلا ان عیسیٰ ابن مریم قد مات. عربی نہیں آتی چلو کہ سن لو عیسیٰ ابن مریم مر گیا. قبر کشمیر وہی قبر کشمیر میں قصہ ختم ہو جاتا. عیسائیوں کا منہ بھی بند ہو جاتا. بھائی صحابہ کرام اور امت سمجھنے لگ گئی کہ وہ زندہ آسمان. تو قصور پھر اللہ کا ہوا نا جس کو عربی نہیں بولنی ہے. توبہ کرو. اور اسی لیے مرزا غلام صاحب بھی 12 سال لکھتے رہے کہ وہ زندہ آسمان پر آئے گا اور دوبارہ تلوار لے کر آئے گا. جب 4 مرید پھنس گئے فیصلہ بدل دی کہ میں تو غلط سمجھا تھا. یہ بد بیان کی طرف الو سیدھا کرنے کے لیے مرید. اگر مانا کوئی اور ہوتا 12 سال نہ سمجھ آتی. مجدد تھا وہی آ رہی تھی 12 سال تک جب پہلی لکھی وغیرہ بدل گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا معنی جو ہے معنی سب کے لیے لے جانا ہی ہے. مگر لے جانا کئی طرح کا. کہیں صرف ہوش لے جانا کہیں روح لے جانا اور کہیں جسم اور روح دونوں کو لے جانا. سارا سموچا لے گیا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی توفی صحیح توفی ہے. سچ مچ پورا چلا. جزاکم اللہ. اور کمال کی بات ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ یک نہ شو دو شو. میں کہتا ہوں تم ایک عیسیٰ علیہ السلام کو روتے تھے. وہ تو کہتے ہیں شیخ الاسلام کہ دوسرا آدمی بھی جو جسم سمیت گیا اور اب تک زندہ ہوا حضرت ادریس وہ بھی جسم انسری کے ساتھ چلا گیا. اور اس لیے اس پر تہمت لگاتے کوئی جواب نہیں آتا. نہیں ہم نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی. میں نے کہا تمہارے حضرت نے لکھا ہے اس کو سچا ثابت کرو. کیوں جھوٹا حوالہ دیا کہ ابن تیمیہ ابن قیم موت کے قائل. تو یہ بات درمیان میں آ گئی. فرار نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہونی چاہیے. جی مولانا ایک اور تحریری سوال ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے اور یہ عارضہ مسلسل لاحق ہے کنٹرول کرنے کے باوجود اس پر کنٹرول نہیں ہوتا تو کیا بار بار نماز کے لیے وضو کیا جائے گا؟ تفصیلات بتا دیں. نہ میرے بھائی نہ روکنے کی کوشش کریں نہ اس مشقت میں پڑیں. ہوا خارج ہوتی تو ہونے دیں.
اور کوئی وضو نہ کریں، نہ بار بار جا کر کریں، نماز پڑھتے رہیں، بس جب وقت نماز کا آیا کرے تو ایک بار وضو کر لیا کریں، بے شک اس میں بھی ہوا خارج ہوتی رہے، جو حکم ہے نا وہ پانی بہا لیں اور آ کر نماز شروع کریں، ہر نماز کے وقت ایک وضو یہ کر لیا کریں، باقی آپ ٹوٹنے کی فکر چھوڑیں، یہ آپ کے لیے کوئی نہیں، معافی ہے، عذر ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں، کوئی پریشان نہیں ہونا، کوئی نئے سرے سے نماز نہیں پڑھنی، نہ کوئی بار بار وضو کرنا، روکنے کی بھی کوشش نہیں کرنی، ہوا آ رہی تو خارج ہو جی۔ جزاکم اللہ۔ اللہ کا دین آسان ہے۔ محترم مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا اہل توحید آخر کار جنت میں چلے جائیں گے چاہے وہ ساری عمر غلط کام کرتے رہیں؟ آخر کار ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اب سوال کرنے والے دوست کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا کہ واقعی اللہ میرا حاکم ہے، میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، نہ کسی کی مانوں گا، میں تو اللہ کی بات مانوں گا، وہ ساری عمر نافرمانی میں ڈھیٹ ہو کر کرتا رہے تو کہاں ہے اس کا لا الہ الا اللہ؟ وہ اپنے اقرار پر رہا، اس نے تو اللہ کو وہ بھی ایسی نہ دی جو اپنے باپ اور بھائی کو دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ساتھی اسحاق بن عمار سے کہا کہ اسحاق جب تو گناہ کرتا ہے تو اس وقت تیرا یہ ایمان ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا؟ اگر تو کہتا اگر نہیں تو کافر ہو گیا، اور اگر سمجھتا ہے کہ دیکھتا ہے تو تو نے خدا کی اتنی قدر بھی نہیں کی جتنا دوست تیرے پاس ہوتا تو شرم کر۔ اسحاق کہاں پہ؟ میں امام تو اب تک بھاگنے کے لیے راستہ ہی ہے، اور میں اتنی شرم بھی نہیں کی جتنا کوئی پاس دوست کھڑا ہوتا تو حیا کرتا، اللہ کی توہین کی، مانتا کہ پاس کھڑا، انکار کرتا کہ نہیں دیکھتا کافر ہو جاتا، اور جب مانتا کہ دیکھتا تو پھر کرتا۔ اس لیے وہ توبہ کرے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، غلطیاں اگر ہوں گی بھی کوئی بات نہیں، انسان معاشرے میں مجبور بھی ہو جاتا، مگر ڈھیٹ نہیں ہو سکتی، گناہ پر وہ مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے، مزے لیتا رہے، یہ نہیں کبھی ہو سکتا، بے چین ہر وقت ہوئے گا کہ مجھ سے کیا ہوگا، ایسے بندے کی خیر ہے، بالکل نجات پا جائے گا۔ مگر جو بشرم ہو جاتے ہیں، گناہ دلیری سے کرتے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ جو فقہاء نے کہا کہ جو گناہ کو حلال سمجھے وہ کافر ہو جاتا، تو کہتا ہے لوگوں نے یہ معنی لے لیا کہ زبان سے کہہ کے حلال ہے، یہ کہے گا کوئی کلمہ کو؟ کمبخت نے نہیں کہنا حلال یہ ہے کہ اس کے دل میں اب نفرت نہیں ہے، وہ کوئی اس کو برا نہیں جانتا، اس کے نزدیک وہ گناہ حلال ہو چکا ہے، وہ نہیں جنت میں جائے گا۔ جس کو گناہ پر شرم آتی ہے، روتا، وہ ٹھیک ہے، کتنے بھی ہوتے ہیں، ابھی ایمان ہے، مرا نہیں۔ جب گناہ میں مزہ آنے لگا کہاں رہا ایمان؟ یہ جو سود میں مزے لیتے ہیں، شراب میں لیتے ہیں، کون سا لا الہ ان کا؟ اب پڑھ دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا، شیعہ دوست بھی تانے دیتے ہیں دوسرے کہ بخاری میں آتا ہے کہ بے شک اس نے شراب پی ہو، زنا کیا ہو۔ بھئی یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا، غلط تشریح کرتے ہیں، پہلے کیے، مگر کلمہ پڑھتا حضرت ابو ذر کی طرح درویش آدمی رو رہا کہ حضور میں نے شرابیں پی، زنا کیا، بخشے جائیں؟ تو وہ فرمایا آپ نے کہ پہلے جتنے جی چاہے کر چکا، جب وہ اسلام لاتا ہے ختم۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کرتا ہے، یہ لوگوں نے آپ غلط معنی لے دین کو تباہ کیا۔ تو یہی معنی نہ وین زنا وین سرک کا مطلب کہ اگرچہ وہ پہلے، کیونکہ جب لوگ کلمہ پڑھتے وہ روتے تھے کہ حضور ہم سے تو یہ کام ہوئے، ان کو تسلی دی کہ جو کچھ بھی پہلے ہو چکا اللہ معاف کر۔ چلو حدیث پاک کی بھی تشریح ہوگی۔ مولانا کسی آدمی پر غسل واجب ہو تو آپ نے اس کا طریقہ یہی بتایا کہ نماز کی طرح وضو کرے اور سر پہ 3 لب پانی ڈالے اور پھر پورے جسم پر پانی بہا لے، جو مسنون طریقہ آپ نے بتایا۔ ہاں یہ تو آ رہا ہے، ٹھیک اعلیٰ ہے، لیکن ایک آدمی پر غسل تو واجب ہے لیکن اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، ویسے نہر کے اندر ایک ڈبکی لگا دی، بالکل التماس کیا، چھلانگ لائی گھس گیا، تو کوئی بات نہیں، نہانا کیا نہ نہا لیا، بس یہ کہ پہلے وہ نجاست دھو لے اور اس کے بعد منہ میں پانی ڈال لے، ناک میں، نہیں اگر اندر اندر ہی دھو لے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، کرے ضرور۔ پانی میں گھسا تو منہ میں ڈالنا یا ناک میں مشکل ہی ہوتا ہے، سارا اوپر ہی نکالے گا تو کرے، غسل ہو گیا، مقصد صرف یہی تھا، سر سے پاؤں تک دونوں۔ مولانا کھڑے ہو کر پانی پینے کے متعلق ایک روایت کے حوالے سے بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے، مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم کھڑے ہو کر پانی جی اگر ایسا کرو تو کہہ کر دو، کیا کہ اس حدیث کی سند کیسی ہے؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے اور کیا واقعی کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے؟ جس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی نہ پی اور جس نے بھول کر پی لیا تو وہ کیا کرے، یہ تو صحیح نہیں، بے شک صحیح مسلم میں ہے نا، مگر وہ اس کے راوی کا پتہ چل جاتا
بالکل اتفاقی کیفیت